السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ویور، اب آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت ہی زبردست اور دلچسپ سلسلہ دیکھ سکیں گے خوابوں کی تعبیر کے اوپر۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معبر یعنی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی، اس حوالے سے ہم بیان کریں گے۔ خواب کیا ہے؟ انسانی اعضاء تھک ہار کر سو جاتے ہیں، صرف ایک عضو ایسا ہے جو سو نہیں سکتا اور وہ ہے انسانی دماغ۔ انسانی دماغ کو کبھی چھٹی نہیں ملتی، اسے نیند کی حالت میں بھی فعال رہنا پڑتا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ایک نظام کے تحت اس کے دل پر خیالات کا ورود جاری رہتا ہے۔ یہ خیالات کبھی فرشتے کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں اور کبھی شیطان کی طرف سے۔ یہ باتیں کبھی حقیقت کی صورت میں القاء کی جاتی ہیں اور کبھی اشارات اور علامتوں کی صورت میں۔ بعض اوقات مخلوط اور مشتبہ سی کیفیت ڈالی جاتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں: نفسانی خیالات اور شیطان کے ڈراوے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبریاں۔ اس کیفیت کو ہم بیداری سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بیداری کی حالت میں انسان کے دل دماغ میں افکار خیالات کا ایک ہجوم رہتا ہے۔ جیسی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے ویسے افکار آتے جاتے رہتے ہیں۔ فرشتے کی طرف سے بھی کوئی بات ڈالی جاتی ہے اور شیطانی خطرات بھی آتے ہیں اور کبھی مرکب صورتحال ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے خواب اور ان کی تعبیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم براہ راست اللہ تعالیٰ نے سکھائے۔ تعبیر خواب کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سکھایا۔ قرآن کریم میں 7 خواب اور ان کی تعبیریں موجود ہیں۔ یقیناً ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ خواب و تعبیر ان کے وقوع کی ترتیب سے ہم ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا خواب۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تعبیر۔ نبیوں کا خواب وحی اور حکم خداوندی ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، صاحبزادے کو بتایا۔ صاحبزادے اپنے عظیم والد کے نقش قدم پر مسلم یعنی حکم الہی کے مکمل اور تابعدار تھے۔ حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے، چہرے کے بال لیٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، چھری تیز کر رہے ہیں کہ اتنے میں فرشتہ پیغام الہی لے کر جلوہ گر ہوا۔ بس کیجئے، خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کا امتحان لینا منظور تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ خواب کی وہ قسم ہے جو حقیقت ہوتا ہے، یعنی جیسا خواب دیکھا ہے حقیقت میں وہی کام انجام دینا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے لیے ایسے خواب وہی ہوتا ہے، اس کی تعمیل ان پر ضروری ہوتی ہے۔ عام امت کے لیے یہ حکم نہیں۔ عام امتیوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ خواب میں کہی گئی بات کو شریعت کے میزان پر تولیں۔ جو خواب شریعت کے میزان پر پورا اترے اس پر عمل کرنا درست ہے، واجب نہیں ہے، اور جو خواب شریعت کے خلاف ہو اس پر عمل کرنا درست نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خواب۔ دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج ہیں جو ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ تعبیر۔ چاند سورج سے مراد والدین اور ستاروں سے مراد بھائی ہیں۔ یہ خواب حقیقت تھا جو 40 سال بعد پورا ہوا۔ مصر کے شاہی دربار میں یوسف علیہ السلام کے جاہ و جلال کو دیکھ کر 11 بھائیوں اور ان کے والدین نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ محترم ناظرین، یاد رہے یہ سجدہ
تعظیم و تکریم کا تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کے سجدے کی ممانعت ہے، اجازت نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ خواب یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب سیدنا یوسف علیہ السلام کو خواتین مصر کے فتنے سے بچنے کے لیے پابند سلاسل ہونا پڑا۔ آپ کے ساتھ 2 ایسے قیدی بھی لائے گئے جن پر بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا الزام تھا۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا باورچی۔ ساقی نے خواب دیکھا کہ وہ انگور کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلا رہا ہے، جبکہ باورچی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں اٹھائے جا رہا ہے جس سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تعبیر: سیدنا یوسف علیہ السلام نے ساقی کے خواب کی تعبیر یہ دی کہ تم الزام سے بری ہو کر دوبارہ اپنے سابقہ عہدے پر بحال ہو جاؤ گے، جبکہ باورچی سے فرمایا کہ تم پر الزام ثابت ہو جائے گا جس کی سزا میں تمہیں صلیب پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے تمہارے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ شاہ مصر نے خواب میں 2 منظر دیکھے، ایک یہ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، دوسرا یہ کہ ایک طرف 7 سبز خوشیں ہیں اور دوسری طرف 7 خشک خوشیں۔ خشک خوشیں سبز خوشوں پر لپٹ کر کھا جاتے ہیں۔ تعبیر: حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ 7 گائے 7 خوشوں کا مطلب ہے 7 سال۔ گائے کا فربا اور موٹا ہونا اچھی علامت ہے جبکہ دبلا ہونا برا۔ اسی طرح خوشے کا سبز ہونا اچھا ہے جبکہ خشک ہونا برا ہے۔ بادشاہ کا خواب ہے، اس لیے اشارہ اس کی رعایا اور اس کے ملک کی صورتحال کی طرف ہے۔ تمام کڑیوں کو جوڑیں تو یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ مصر میں اگلے 7 سال بہت اچھے ہوں گے، وافر مقدار میں غلہ اناج اگے گا، لیکن ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال بہت سخت ہوں گے، ملک میں قحط سالی ہوگی۔ یہ ایسی قحط سالی ہوگی جو گزشتہ 7 سالوں کا سارا اناج کھا جائے گی۔ قحط سالی 7 سال تک رہے گی، اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تینوں خواب کی اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں رمزیہ یعنی اشارات کی زبان استعمال کی گئی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ دشمن کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ خواب بھی اشاراتی زبان میں ہے، حقیقت میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن خواب میں تعداد کم دکھانا اس کا اشارہ تھا کہ دشمن کی تعداد کو بہت زیادہ ہے لیکن وہ بہت معمولی اور کمزور ثابت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب صحابہ اکرام کو بتایا، اس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ ہجرت کے 5ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے تشریف لے گئے۔ اطمینان سے مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں، عمرہ کر کے بعض نے سر منڈوایا ہے جبکہ بعض نے بال کتروائے ہیں۔ یہ خواب حقیقت بن کر رونما ہوا، لیکن جس سال خواب دیکھا اس سال پورا نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد والے سال پورا ہوا۔ آدمی جتنا سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی اتنا ہی سچا اور حقیقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون صادق اور سچا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے اور حقیقت ہوا کرتے تھے۔ نبوت کی ابتدا بھی سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ صبح روشن کی طرح حقیقت بن کر ظاہر ہوتا۔ 6 ماہ اسی حالت میں گزرے، 6 ماہ بعد پہلی وحی نازل ہوئی اور نبوت عطا کی گئی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں 23 سال حیات رہے۔ سچے خوابوں کے یہ 6 ماہ 23 سال کا 40واں حصہ ہیں، اس لیے حدیث میں سچے خواب کو نبوت کا 40واں حصہ کہا گیا ہے۔ سیرت طیبہ کے بہت سے گوشے ہیں ایسے ہیں جن کا تعلق خواب سے جڑتا ہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبر اعظم بھی تھے۔ آئیے اس کی چند مثالیں ملاحظہ کرتے ہیں۔
مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ہر مذہب کا خاص طریقہ کار رہا ہے، کوئی بگل بجاتا ہے تو کوئی گھنٹیاں بجاتا ہے۔ نماز با جماعت کے لیے مسلمانوں کا کیا طریقہ کار ہو، اس حوالے سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مشاورت ہوئی، مختلف رائے سامنے آئیں۔ اسی رات ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید بن عبد ربی کو خواب میں اذان سکھائی گئی۔ صبح انہوں نے اپنا خواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب سچا ہے، مسلمان اپنی نمازوں کے لیے اسی طرح اذان دیا کریں گے۔ اس طرح اذان کی ابتدا خواب کے ذریعے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم کو سفید لباس میں دیکھنے کی تعبیر اس کے جنتی ہونے سے دی۔ ورقہ بن نوفل کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا تو یہی تعبیر ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحوم کے لیے جاری نہر دیکھنے کی تعبیر اس کے نیک اعمال سے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کی مناسبت سے بھی خوابوں کی تعبیر دی ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن تاب کی کھجوریں پیش کی گئیں۔ اس خواب کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناموں کے معنی سے دی۔ عقبہ کا مطلب آخری انجام، ابن کا مطلب بیٹا، رافع کا مطلب بلند، اور تاب میں تاب کا مطلب بہتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی کہ مذہب اسلام دنیا میں رافع یعنی بلند رہے گا، اور آخرت جو دنیا کے بعد آتی ہے وہ بھی اچھی ہوگی، اور اس دنیا کے ثمرات و نتائج اچھے رہیں گے۔ ڈراؤنے خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک آدمی ایسا خواب دیکھے تو یہ شیطان ہوتا ہے جو اس سے کھلواڑ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کی تعبیر علم اور فطرت سے دی، بیڑی کی تعبیر دین میں استقامت سے دی، توق کی تعبیر جہنم سے دی، لباس کی تعبیر دین سے دی تاکہ جتنا لمبا لباس خواب میں پہنا ہوگا اس شخص کے اندر اتنی زیادہ دینداری زیادہ ہوگی۔ مضبوط کڑے کی تعبیر دین اسلام پر قیام سے دی۔ عبداللہ بن سلام کے مناقب میں یہ بات کتب حدیث میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونے کے کنگنوں کی تعبیر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے دی۔ ویسے بھی سونا مردوں کے لیے حرام ہے، اس لیے مردوں کا خواب میں سونا پہننا اچھا نہیں۔ عورتوں کے لیے سونا حلال ہے، اس لیے ان کے لیے ایسا خواب اچھا ہے۔ کشتی کی تعبیر نجات سے دی، اونٹ کی تعبیر غم سے، سبزے کی تعبیر جنت سے، اور عورت کی تعبیر خیر سے۔ تلوار ٹوٹنے کی تعبیر شکست سے دی، جبکہ تلوار جڑنے اور اسے بہتر صورت میں دیکھنے کی تعبیر فتح اور نصرت سے۔ سورج آسمان میں جانے کی تعبیر اپنی وفات سے دی۔ قرآن کریم اور سیرت طیبہ کے ان حوالوں سے ہمیں خواب اور تعبیر خواب کے اصول ملتے ہیں۔ نمبر 1، تعبیر خواب کا علم انعامات خداوندی میں سے ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 میں بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، تعبیر ایک طرح کا فتویٰ ہے۔ سورہ یوسف میں تعبیر خواب کے لیے تستفتیان اور افتنا کے الفاظ فرمائے گئے ہیں، یعنی خواب اور تعبیر خواب پر استفتاء اور فتویٰ کا اطلاع کیا گیا ہے۔ اس لیے معبر کو احتیاط کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اصولوں کے مطابق تعبیر دینی چاہیے۔ انبیاء کرام، بادشاہ، عوام سب کے خواب کی تعبیر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث میں انبیاء، بادشاہ، مرد عورت، عوام خاص سب کے خوابوں کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن میں خواب کی تعبیر حقیقت سے بھی دی گئی ہے اور اشارات سے بھی۔ جو تعبیر دی جاتی ہے وہ واقع ہو جاتی ہے جبکہ وہ اصولوں پر اترتا ہو۔ کافر کے خواب کی تعبیر سچی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ مصر کے جس کے خواب کی تعبیر سیدنا یوسف علیہ السلام نے دی وہ کافر تھا۔ خوابوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ خواب آپ کے ماضی یا مستقبل کے احوال کے عکاس ہوتے ہیں۔ بشارات، اطلاع یا تنبیہ یہ ہوتے ہیں، یہ خواب حقیقت ہوتے ہیں۔ فن تعبیر ایسے ہی خوابوں کے لیے ہے۔ فرشتوں کی طرف سے ایسے خواب دل میں القاء کیے جاتے ہیں۔ کچھ خواب ذہنی پریشانی، پراگندہ خیالی یا پیٹ کی خرابی کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ ذہنی پریشانی کے موقع پر جب دن بھر انسان ٹینشن میں ہو تو نیند میں بھی برے خواب نظر آتے ہیں، یا انسان دن بھر جو خواب و ارمان دل میں بسائے رکھتا ہے سوتے ہوئے وہی ارمان اسے سپنے کی صورت میں خوش کرتے ہیں، یا انسان کا معدہ خواب خوب رہا ہو تو ایسے موقع پر بھی فضول خواب آتے ہیں۔ ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی۔ ماہر تعبیر دان بس یوں کہہ دیتے ہیں کہ خیالات ہیں۔ انہی کو اضغاث احلام کہا جاتا ہے۔
بیمار آدمی کے خواب کو بھی بعض علماء نے اضغاث احلام میں شمار کیا ہے۔ ڈرانا خواب نظر آئے، ناممکن چیز خواب میں نظر آئے یا غسل واجب ہو جائے تو یہ شیطانی خواب ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اس نے برا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی تعبیر نہ لے، اسے کسی کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ جیسے ہی آنکھ کھلے بائیں طرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر تھو تھو کر دے اور کروٹ بدل کر سو جائے۔ ایسا کرنے سے صاحب خواب اس خواب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ خواب دشمن سے بیان نہ کریں، ہمیشہ اپنے خیر خواہ سے بیان کریں۔ اسی طرح خواب عوام کے سامنے بیان نہ کریں، جو اس کا ماہر ہو اسی سے بیان کریں۔ عموماً لوگ خوابوں پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس سے ذاتی فوائد بھی سمیٹتے ہیں، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جھوٹے خوابوں کا سہارا لیتے ہیں، کبھی گدی نشینی کے لیے، کبھی مال و میراث کے لیے اور کبھی سیاسی فائدے کے لیے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے فیصلوں کا مدار شریعت اور علم و عقل کو سمجھیں، جھوٹے خوابوں سے دھوکہ ہرگز نہ کھائیں۔ محترم ناظرین، اب آپ دیکھ سکیں گے ہمارے چینل پر خوابوں کی تعبیر بھی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک اور دوستوں تک شیئر کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔